بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ اور تمہیں علم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں۔ اگر بہت سارے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، لیکن اللہ تعالی نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اور کفر اور فسق اور نافرمانی کو تمہارے نزدیک ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ جس نے ایک مرتبہ پھر سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 6 اور آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ مبارکہ حجرات کی آیات کریمہ کے حوالے سے کچھ مطالب آپ سروران گرامی کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ جو آیات کریمہ ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ سورہ مبارکہ حجرات کی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُّمْ۔ لفظ عنت، لعنتم میں جو لفظ عنت ذکر ہوا ہے یہ گناہ کے معنی میں ہے۔ عنتم گناہ کا معنی ہے۔ اسی طرح ہلاکت کے معنی میں بھی ہے، نابود ہو جانا، برباد ہو جانا۔ اور لفظ یطیعکم اور مادہ طا، واو اور عین، اور اطاعت جو ہے یہ سر تسلیم خم کرنے کے معنی میں ہے، لیکن اکثر اوقات امتثال امر کے معنی میں اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور صاحب امر جو راستہ طے کرے، صاحب امر جو راستہ دکھائے، اس راستے پر چلنے کے معنی میں اور اس صاحب امر کے امر کو امتثال کرنے کے معنی میں اس مادہ کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اطاعت کا معنی یہ ہے۔ یہ معنی مفردات راغب میں تا و عین کے ذیل میں صاحبان مطالعہ اس کی طرف رجوع فرما سکتے ہیں۔ یعنی صاحب امر اگر کسی بات کا حکم دے تو اس کی بات پر سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور امتثال امر کرتے ہوئے آگے بڑھ جانا، اس کے لیے یہ مادہ استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن بسا اوقات صورتحال برعکس ہو جاتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ حقیقت میں تو کوئی شخص صاحب امر ہے، لیکن وہ امر نہیں دے رہا، بلکہ جو جنہیں اس کی اتباع کرنی چاہیے اور جنہیں اس کے حکم کی پیروی کرنی چاہیے وہ کوئی بات کرتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ جو صاحب امر ہے وہ ہماری بات کے مطابق چلے اور ہمارے بتائے ہوئے راستے کے مطابق آگے چلے۔ اور اس مورد نظر آئے کریمہ میں اتفاقاً صورتحال یہی ہے۔ یعنی جو متبوع ہے، یعنی جس کی پیروی ہونی چاہیے اور جس کے امر کی پاسداری ہونی چاہیے، جس کے امر پر سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس کو بیان کیا جا رہا ہے اس آیت میں کہ کچھ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمارے امر کے مطابق سر تسلیم خم کرے، اس معنی میں کہ ہماری بات کو سنے اور ہماری باتوں پر عمل کرے۔ لہذا یہاں اس آیت میں ارشاد ہوا لو یطیعکم، لو یطیعکم، اگر پیغمبر تمہاری اطاعت کریں۔ سورہ مبارکہ حجرات کی 7ویں آیت میں لو یطیعکم، اگر پیغمبر تمہاری اطاعت کرے تو
اس کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اور مومنین کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ کام کرے، یہ بعض مومنین کی خواہش ہو سکتی ہے، بعض افراد کی خواہش ہو سکتی ہے اس آیت کے مطابق، چونکہ اللہ رب العزت لو یطیعکم یہاں پر ارشاد فرما رہا ہے کہ اگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کی باتوں پر عمل کریں، اور آیت کا سیاق جو ہے، آیت کا جو اسلوب ہے، یہ اگر ہم دقت کریں تو گزشتہ آیت کا تتمہ ہے، یعنی 6 نمبر آیت میں جو حکم بیان ہوا اس کے تتمے کے طور پر بعض علماء نے کہا کہ اس آیت کو بیان کیا جا رہا ہے، یعنی وہ جو 6ٹھی آیت میں حکم بیان کیا گیا جس کو ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، 6ٹھی آیت میں جو حکم بیان کیا گیا اس آیت کے حکم کو گویا اللہ رب العزت یہاں اس 7ویں آیت میں تعمیم دے رہا ہے، اس کو عام کر رہا ہے، اور گویا کہ اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ گزشتہ آیت میں یہ ارشاد ہوا کہ نہ صرف یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاسق کی خبر کو تحقیق کے بغیر قبول نہ کریں، صرف یہ حکم نہیں ہے بلکہ اس کو عام کرتے ہوئے 7ویں آیت میں ارشاد فرما رہے ہیں بلکہ تم جو چاہتے ہو اس کی اطاعت بھی رسول کو نہیں کرنی چاہیے۔ گزشتہ آیت میں یہ فرمایا تھا کہ فاسق کی خبر کو تحقیق اور جستجو کے بغیر قبول نہیں کرنا چاہیے، یہاں 7ویں آیت میں لو یطیعکم میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ فاسق کی خبر کو نہ سنیں تحقیق کے بغیر، بلکہ تمہاری جو خواہش ہے اور تم جو چاہتے ہو اس کے مطابق پیغمبر کو عمل نہیں کرنا چاہیے، تم جو چاہتے ہو ویسا بھی نہیں۔ اور علت کیا ہے؟ جس علت سے، جس وجہ سے فاسق کی خبر کو جستجو اور تحقیق کے بغیر قبول نہیں کرنا چاہیے، اسی علت کی وجہ سے پیغمبر کو تمہاری مرضی کے مطابق نہیں چلنا چاہیے۔ لو یطیعکم، پیغمبر کو تمہاری اطاعت نہیں کرنی چاہیے۔ وہاں پر یہ کہا تھا کہ فاسق کی خبر پر عمل نہیں کرنا چاہیے، وجہ کیا تھی؟ علت کیا تھی؟ چونکہ اگر فاسق کی خبر پر عمل کرے گا، فاسق کی خبر پر اگر عمل کیا جائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ جہالت کی بنیاد پر کسی کام کا ارتکاب کر بیٹھیں گے، کسی قوم سے کوئی ایسا معاملہ کر بیٹھیں گے کہ جس کی بنیاد علم نہیں ہوگا بلکہ جس کی بنیاد کیا ہوگی؟ جہالت ہوگی۔ اسی طرح 7ویں آیت میں فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری اطاعت کرے گا اور تمہاری مرضی پر چلے گا تو اس کا نتیجہ بھی وہی ہوگا جو 6ٹھی آیت میں بیان کیا کہ جہالت کی بنیاد پر کوئی عمل سرزد ہو جائے گا، جہالت کی بنیاد پہ کوئی، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک اور منزہ ہیں ان چیزوں سے کہ کوئی ایسا عمل انجام دے جس کی تم خواہش کر رہے ہو، کچھ افراد تم میں سے جس کی خواہش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں یہ جو آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا، اس میں کیا فرمایا کہ اگر پیغمبر تمہاری اطاعت کریں گے تو یعنی مومنین کی مرضی کے مطابق چلیں گے تو یہ اچھا نہیں ہوگا، جس طرح گزشتہ آیت میں فاسق کی خبر تحقیق کے بغیر عمل کرنے کے نتیجے میں اس کا نتیجہ اچھا ظاہر نہیں ہونا تھا۔ یہ آیت مومنوں کے لیے ایک صورتحال کو واضح کر رہی ہے۔ یہ 7ویں آیت جو ہے سورہ مبارکہ حجرات کی، یہ مومنین کے لیے صورتحال کو واضح کر رہی ہے کہ خداوند متعال نے تمہارے لیے ہدایت کے راستے کو واضح کر دیا ہے، ہدایت کے راستے کو متعین کر دیا ہے، اور چونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت کی راہ پر ڈال دیا ہے، یہ کہاں سے؟ اس لیے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارا محبوب قرار دیا ہے، تم ایمان سے محبت کرتے ہو اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کر دیا ہے، اور کفر، فسق اور معصیت کو تمہارے لیے مکروہ قرار دیا ہے۔ کفر سے، فسق سے اور معصیت سے تم محبت نہیں کرتے بلکہ ایمان سے تم محبت کرتے ہو، اور کفر و فسق و معصیت سے کیا کرتے ہو؟ نفرت کرتے ہو۔ پس جب جادہ ہدایت اور صراط ہدایت، ہدایت کا راستہ مومنوں کے سامنے اللہ نے رکھ دیا تو مومنوں کو ایک معنی سے غافل نہیں ہونا چاہیے، اور وہ معنی کیا ہے جس سے مومنوں کو غفلت نہیں کرنی چاہیے؟ وہ معنی یہ ہے کہ تمہارے درمیان رسول موجود ہے،
اللہ نے تمہارے لیے صراط مستقیم اور ہدایت کا راستہ مشخص کر دیا۔ اب ایک بات سے غافل نہ رہو کہ کیا ہے کہ تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے، اور وہ کون ہستی ہے؟ وہ ہستی کہ جو اللہ کی طرف سے مؤید ہے، جس کی تائید ہے اللہ رب العزت کی طرف سے، اور جو اللہ کی طرف سے بینہ اور برہان رکھتی ہے۔ یہ ہستی تمہیں کبھی بھی گمراہی کی طرف لے کے نہیں جائے گی، تمہیں صرف اور صرف ہدایت کے راستے پر لے جائے گی۔ لہذا جو ہمیشہ تمہیں ہدایت کی راہ پر لے کے جائے، جو ہمیشہ تمہیں صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرے، تو اطاعت تو اسی کی ہونی چاہیے۔ تمہیں بھی یہی چاہیے کہ تم اس ہستی کی اطاعت کرو۔ جو یہ ہستی ارادہ کرے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ارادہ کرے، تم بھی وہی ارادہ کرو۔ جو پاک پیغمبر اختیار فرمائیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم بھی اسی کو اختیار کرو، اور اس بات پر قطعاً اصرار نہ کرو، اس بات پر قطعاً اصرار نہ کرو کہ پیغمبر وہ عمل کرے یا اس طرح چلے یا اس طرح راستہ اپنائے جس طرح تمہاری مرضی ہے، اس لیے کہ وہ مؤید من اللہ ہیں، انہیں اللہ کی طرف سے تائید حاصل ہے، وہ بینہ و برہان رکھتے ہیں، اور وہ صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرمانے والے ہیں، جبکہ تم ایسے نہیں ہو۔ وجہ چونکہ بہت سارے امور میں اگر تمہاری اطاعت کریں گے تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ تمہارے لیے سختی ہے، تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور ہلاکت تمہارا مقدر بنے گی۔ یہاں پر بعض مفسرین نے یہ ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ عطف ہے گزشتہ آیت، یعنی چھٹی آیت میں جو جملہ فَتَبَيَّنُوا تھا، اس کو عطف کیا ہے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ کو فَتَبَيَّنُوا پر، جو چھٹی آیت میں ذکر ہوا ہے۔ اور اس مورد بحث آیت میں یہ جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں ان فیکم رسول اللہ، اس میں ایک اور کام جو ہے وہ ہمیں دکھائی دیتا ہے ادبی اعتبار سے، کہ خبر کو مقدم کیا ہے مبتدا پر، مبتدا کو مؤخر کر دیا اور خبر کو مقدم کر دیا، اور ان رسول اللہ فیکم نہیں کہا بلکہ فرمایا ان فیکم رسول اللہ۔ تو اس کی حکمت کیا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ انحصار کا فائدہ یہاں سے لیا جا رہا ہے، یہ مسئلہ رہنمائی کیا جا رہا ہے انحصار کا، کہ صرف تم ہو وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے کہ تمہارے درمیان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات موجود ہے۔ یہ انحصار کو بیان کرنے کے لیے تم پر اللہ کا انعام ہے کہ تمہارے درمیان ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، اور انحصار کی طرف رہنمائی ہے، اور پھر انحصار کے لازمے کی طرف بھی ایک اشارہ کیا جا رہا ہے کہ رسول صرف تمہارے اختیار میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بابرکت صرف تمہارے درمیان موجود ہے۔ اس وجہ سے تمہیں چاہیے کہ رشد و ہدایت کی راہ پر گامزن ہو جاؤ، رشد و ہدایت کی طرف بڑھو، اور گمراہی سے اپنے آپ کو دور کر لو، اور تمام امور میں جو مرکز ہونا چاہیے، جو محور ہونا چاہیے، اور جس کی طرف رجوع ہونا چاہیے، وہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انہی کی طرف رجوع کرو، انہی کی اطاعت کرو، انہی کے راستے پہ چلو، نہ یہ کہ تمہاری مرضی یہ ہو، تمہاری خواہش یہ ہو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری مرضی کے مطابق چلیں، اور راستہ معین تم کرو اور پیغمبر تمہارے راستے پر چلیں۔ یہ توقع تمہارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، یہ خواہش تمہارے دلوں میں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق، ارادے کے مطابق، خواہش کے مطابق تمہیں چلنا چاہیے۔ بس اس جملے کا معنی یہ کیا جا سکتا ہے، یوں یہ معنی بیان کیا جا سکتا ہے کہ اس بات کو فراموش نہ کرو، اس بات کو پیش نظر رکھو کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود بابرکت صرف تمہارے پاس موجود ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے درمیان موجود ہے۔ اور یہ کنایہ ہے ایک بات سے، کس بات سے کنایہ ہے؟ کہ واجب ہے تمہارے اوپر کہ اپنے معاملات میں، اپنے امور میں سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تم رجوع کرو، اور تم باقی اقوام سے فرق رکھتے ہو، باقی اقوام کو یہ نعمت عظمیٰ حاصل نہیں ہے،
باقی اقوام میں وجود بابرکت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لہٰذا چونکہ تمہارے درمیان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات موجود ہے تو تم باقی اقوام سے یقیناً فرق رکھتے ہو، اس فرق کا خیال تمہیں رکھنا چاہیے، اور کوئی مسئلہ بھی پیش آ جائے، کوئی سوال بھی آ جائے، کوئی رائے بھی اختیار اگر کرنی ہے تو تمہیں چاہیے کہ سرور کائنات کی طرف رجوع کرو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستور کے مطابق عمل کرو، بغیر اس کے کہ ذرہ برابر بھی اپنی خواہشات کو دخیل کرو، اپنی خواہشات کو اپنا رہنما نہ بناؤ، بلکہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو اور آپ کی خواہش اور آپ کے حکم کے مطابق چلنے کی کوشش کرو۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، اگر بہت سے امور میں، بہت سے معاملات میں وہ تمہاری بات مان لیں تو تم خود مشکل میں پڑ جاؤ گے، مشکل میں تم نے مبتلا ہونا ہے۔ اگر پیغمبر تمہاری اطاعت کرنے لگ جائیں تو تم نے مشکلات کا شکار ہو جانا ہے۔ یعنی اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح تم چاہتے ہو اس طرح کرنے لگ جائیں، جو تمہاری مرضی ہے اس طرح عمل کرنے لگ جائیں تو تم زحمت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تم ہلاکت میں مبتلا ہو جاؤ گے، ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ یہاں پر بعض مفسرین نے ایک سوال اٹھایا اور کہا کہ یہ جملہ تقریباً ایک سوال مقدر، مخفی سوال کا جواب ہے۔ گویا سوال مقدر یہ ہے، گویا کوئی سوال کرتا ہے کہ آپ نے وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تمہارے درمیان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات موجود ہے تو ہر مسئلے میں ان کی طرف رجوع کرو۔ گویا کوئی سوال کر رہا ہے، کیا دلیل ہے کہ ہم تمام واقعات میں، تمام حوادث میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف رجوع نہ کریں؟ ہم تو ان سے جا کر مسئلہ پوچھے، ہم تو اجتماعی معاملات میں ان کی رہنمائی پر چلے، گویا کوئی سوال کر رہا ہے تو وہ ہماری طرف کیوں نہ رجوع کریں اور وہ کیوں ہم سے نہ پوچھیں؟ جواب دیا جا رہا ہے، جواب میں یہ کہا جا رہا ہے چونکہ اگر تمہاری خواہش کے مطابق رسالت مآب عمل کریں گے تو تم زحمت میں پڑ جاؤ گے اور ہلاکت تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم۔ اس کے بعد اگلے حصے میں ارشاد ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنا دیا اور اسے تمہارے دلوں میں مزین فرمایا، اسے تمہارے دلوں میں۔ مومنین کرام، یہ جو ارشاد ہوا وَلَكِنَّ اللَّهَ، یہ جو لاکنہ کی تعبیر یہاں پر آیہ کریمہ میں ملاحظہ کر رہے ہیں، یہ لاکنہ استدراک کے لیے ہے، لاکنہ استدراک کے لیے ہے۔ استدراک کا معنی کیا ہے؟ استدراک کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے، لاکنہ سے پہلے جو مطلب بیان ہوا ہے، لاکنہ کے ذریعے اس سے اعراض کیا جا رہا ہے، یعنی بعد والا جملہ جو ہے، لاکنہ کے بعد والا، یہ اعراض ہے اس معنی سے، اس جملہ سے جو لاکنہ سے پہلے بیان ہوا ہے۔ اور لاکنہ سے پہلے کیا جملہ بیان ہوا ہے ناظرین محترم مومنین کرام؟ لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم، کہ یہ لاکنہ کے ذریعے یہ رہنمائی مقصود ہے کہ پہلے جملے میں، یعنی لاکنہ سے پہلے یہ رہنمائی مقصود ہے کہ اگر تم مسلمانوں کی بات سننے لگ جائیں سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم معرض ہلاکت اور گمراہی میں ہو، یعنی تم ہلاک ہو جاؤ گے، گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن لاکنہ جب یہاں پر ذکر کیا تو اب استثناء کیا جا رہا ہے، اور استثناء کر کے کیا کہا جا رہا ہے؟ نہیں، بلکہ تم لوگ چونکہ اللہ نے ایمان کو تمہارے دلوں کا محبوب بنایا ہے اور تم پر یہ نعمت الہی ہے کہ ایمان تمہارے دلوں میں مزین کر دیا گیا ہے اور کفر اور فسوق سے تم نفرت کرتے ہو،
اور تم کفر و فسوق کی طرف کوئی خواہش اور تمایل نہیں رکھتے، لہذا ہلاکت اور گمراہی تمہارا مقدر نہیں ہے۔ یعنی اگر جو اطاعت کی بات کرتے ہیں کہ رسول ان کی اطاعت کریں، یعنی ان کی بات سنیں اور ان کی خواہش پر چلیں، تو ان کے اس کے نتیجے میں ان کے لیے ہلاکت ہے۔ لیکن لاکنہ کے ذریعے کیا کہا جا رہا ہے؟ جن کے دلوں میں ایمان محبوب ہے اور جو کفر و فسوق و عصیان سے نفرت کرتے ہیں، یہ ہلاکت اور گمراہی ان کے لیے نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں میں یعنی مومنوں کے دلوں میں ایمان کو محبوب بنا دیا، یہ کہا جا رہا ہے۔ اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی خداوند متعال نے ایمان تمہارے لیے مزین کر دیا اور تمہارے دل جو ہے وہ ایمان کی طرف کھنچتے ہیں، اور تمہارے دل ایمان سے ہٹنے کو تیار نہیں ہے اور ایمان سے دور جانے کو تیار نہیں ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، یہ جو جملہ ہے یہ حبب پر عطف ہے، یعنی کفر اور فسوق اور عصیان جو ہے تمہارے دل ان سے بیزار ہیں، ایمان سے محبت کرتے ہیں اور ان چیزوں سے کیا ہے وہ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، کفر سے بھی بیزار ہیں اور وہ چیزیں جو کفر کا لازمہ ہیں ان سے بھی بیزار ہیں۔ یہاں پر ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ فسق اور عصیان سے کیا الگ الگ معنی مراد لیا جائے گا، یا فسق اور عصیان دونوں ایک ہی معنی پر دلالت کرتے ہیں؟ یہ مجمع البیان کی طرف اگر رجوع فرمائیں تو وہاں بھی رہنمائی موجود ہے کہ فسق کا معنی یہ ہے کہ اطاعت کو چھوڑ کر معصیت کی طرف خروج کرنا، اطاعت سے نکل جانا اور معصیت کی طرف بڑھ جانا، جبکہ عصیان کا معنی کیا ہے؟ خود معصیت کو، خود گناہ کو عصیان کہا جاتا ہے۔ بالفاظ دیگر عصیان تمام گناہوں کو کہا جاتا ہے۔ بعض نے یہاں پر یہ ارشاد فرمایا اور کہا کہ فسق کی تعبیر اور فسوق کی تعبیر جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے اس سے مراد جھوٹ ہے۔ فسوق کی اس آیت میں جو تعبیر ہے اس سے مراد جھوٹ ہے، اور اس پر قرینہ کیا ہے؟ قرینہ پہلے والی آیت ہے، یعنی 6 نمبر آیت جو ہے وہ قرینہ ہے اس بات کا کہ اس آیت میں جو فسوق کی تعبیر ہے اس سے مراد جھوٹ لیا جا رہا ہے۔ وجہ چونکہ اس گزشتہ آیت میں یہ ارشاد ہوا تھا کہ وہاں پر کہا گیا تھا کہ جو جھوٹی خبر لے کے آئے گا اسے کیا کہا ہے؟ اسے فاسق کی تعبیر سے یاد کیا گیا ہے، اور گناہ جو ہے، عصیان جو ہے وہ باقی گناہوں کو کہا جائے گا۔ اولئک هم الراشدون، اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ اولئک هم الراشدون، یہی لوگ راہ راست پر ہیں۔ یہ جملہ، یہ جو عنوان ہوا کہ ایمان کو محبوب قرار دیا اور مومنین کے دل ایمان کی طرف جذب ہوتے ہیں اور کفر و فسق و عصیان جو ہے وہ اس سے بیزار ہیں، فرماتے ہیں کہ یہی وہ چیز ہے کہ جو ہدایت کا اور رشد کا سبب بنتا ہے، اور انسان اپنی فطرت پر اگر باقی ہے، فطرت سلیم پر، تو وہ اسی کی طرف بڑھتا ہے اور اسی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے اور اسی کو تلاش کرتا ہے۔ فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، فضلا من اللہ ونعمتا واللہ علیم حکیم، اللہ کی طرف سے فضل اور نعمت کے طور پر، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ یہ جملہ گزشتہ جملوں میں جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کی تعلیل کے طور پر ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہ جملہ تعلیل ہے ان مطالب کی کہ جو گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا، یعنی یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر اللہ نے کچھ لوگوں کے دلوں میں ایمان کو محبوب قرار دیا ہے اور کفر و فسوق و عصیان کو ان کے لیے باعث نفرت قرار دیا ہے، تو یہ صرف ایک عطائے پروردگار ہے جو اللہ نے ان کو ان کے اوپر کی ہے، اللہ کا لطف ہے، اللہ کی عطا ہے کہ اللہ نے ان کے وجود پر یہ انعام کیا ہے۔
نہ یہ کہ مومنین کی طرف سے اللہ کو کسی چیز کی خواہش ہے اور نعوذ باللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اس کے بدلے مومنین کی طرف سے کوئی چیز اللہ کو مل جائے۔ البتہ یہ عمل جو ہے وہ خواہ مخواہ یا بیہودہ بھی نہیں تھا، اور حکمت کے بغیر اور کسی علت کے بغیر مومنوں کو یہ عطا کی گئی ہو ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ چونکہ اللہ علیم ہے اور جانتا ہے کہ اپنی نعمتیں کہاں پر قرار دے۔ اللہ علم میں ہے اس کے کہ اپنی نعمت کہاں پر رکھے، اپنی نعمت کہاں پر عطا فرمائے، اور حکیم بھی ہے، اور کبھی بھی کوئی بیہودہ کام اور بدون حکمت کام اللہ انجام نہیں دیتا۔ جس طرح کہ سورہ فتح میں بھی ارشاد فرمایا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ مومنین کرام، یہ بعض مفسرین کا بیان جو اس آیہ کریمہ یعنی آیت نمبر 7 اور آیت نمبر 8 سورہ مبارکہ حجرات کے حوالے سے آپ کی خدمت میں اس کو پیش کیا گیا۔ اب یہاں پر ہم تھوڑا سا اس کو مزید آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتے ہیں، اور اس کے بعد آج کی اس گفتگو کو ختم کریں گے۔ دوبارہ سے اس کو عرض کرتے ہیں تاکہ مطالب تھوڑے سے واضح مزید ہو جائیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، یہ ایک تنبیہی لہجہ ہے جو اللہ رب العزت نے یہاں پر ارشاد فرمایا ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 کے اندر، کہ تمہیں اس بات کا علم اور اتنا شعور ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، اور تم اللہ کے رسول سے بالکل ویسی ہی توقع رکھ رہے ہو جس طرح تم کسی عام اور معمولی انسان سے توقع میں رکھتے ہو، وہی توقع تمہاری رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ہے۔ یہ سرزنش اور یہ تنبیہی لہجہ کیوں اپنایا گیا اور یہ تنبیہی لہجہ کیوں اختیار کیا گیا؟ یہ گزشتہ آیت میں اشارہ ہوا تھا کہ کچھ لوگوں نے پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصرار کیا تھا کہ ولید ابن عقبہ کی باتوں کو مانا جائے۔ ولید وہ جھوٹی خبر لے کے آیا اور کہا کہ انہوں نے میرے ساتھ یہ رویہ اپنایا بنی مستلق والوں نے، تو کچھ لوگوں نے جو پیغمبر کے پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا کہ ولید کی بات کو مانا جائے اور بنی مستلق پر حملہ کر دیا جائے، لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا انکار کیا۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، تنبیہی انداز اپنایا کہ کیا ہو گیا ہے، جس طرح عام انسان سے بات کرتے اسی طرح رسول سے بات کر رہے ہو۔ ان فیکم رسول اللہ لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر اللہ کے رسول تمہاری بات مان لیں، اللہ کے رسول تمہاری باتوں پر کان دھر لیں تو تم مشکل یا ہلاکت میں پڑ جاؤ گے۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اطاعت تو اس کی جاتی ہے کہ جو اعلیٰ ہے، یہاں رسول کے لیے اطاعت اس لیے استعمال ہوا کہ جس پر اطاعت لازم ہوتی ہے وہ اپنی سوچ نہیں سوچتا، آپ نے اسی کی پیروی کرنی ہے جس کی آپ اطاعت کر رہے ہیں۔ رسول اگر تمہاری بات مان لیں اور تمہاری بات کے مطابق چلیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بات اپنی سوچ نہ سوچیں بلکہ جو تم کہہ رہے ہو اسی کے مطابق عمل کریں۔ ناظرین محترم، قابل توجہ بات ہے، سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 سے ایک مسئلہ واضح ہو رہا ہے اور بڑی صراحت کے ساتھ اس مسئلے کو ہم بیان کر سکتے ہیں کہ کچھ اصحاب رسول، کچھ اصحاب وہ یہ چاہتے تھے، ان کی یہ خواہش تھی کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خواہش کے مطابق چلے۔ اصحاب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے کچھ ایسے افراد تھے کہ جن کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ پیغمبر ان کی مرضی کے مطابق چلے، اور یہ تو بہت بڑی گستاخی ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اور بارگاہ میں۔ یہ ایک بات یہاں سے سورہ حجرات کی 7 نمبر آیت سے پتہ چلتی ہے۔ دوسری بات یہ بھی نتیجہ کے طور پہ لے سکتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھی مشورہ دینے والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اطراف میں موجود تھے کہ جن کی رائے صائب نہ تھی، جن کا مشورہ درست نہ ہوا کرتا تھا، صحیح مشورہ نہیں دیتے تھے، ایسی بات پر اصرار کر رہے تھے کہ جس پر اگر عمل کر لیا جاتا تو اس کا نتیجہ مسلمانوں کی ہلاکت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا۔ اور سورہ حجرات کی 7ویں آیت سے ایک اور بات نتیجے کے طور پہ یہ بھی اخذ کی جا سکتی ہے کہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایسے افراد موجود تھے جو ولید ابن عقبہ جیسے فرد کے حامی تھے اور حمایت کرنے والے تھے، جس کو سورہ حجرات کی 6 نمبر آیت میں فاسق کی تعبیر کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور
اتنی حمایت کر رہے تھے کہ اس کی حمایت میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف تک کر رہے تھے۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں پیغمبر سے اختلاف کیا جا رہا ہے تو اثر رسالت مآب یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور چیز کی توقع نہیں کی جا سکتی جب آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کر یہ باتیں کی جا رہی ہیں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جو رائے صائب نہیں رکھتے، ولید کی حمایت کی بات کر رہے ہیں اور آپ کو اپنی مرضی سے چلانا چاہ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ، کچھ لوگ ایسے بھی اس درمیان میں موجود ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے ساتھ آزمایا ہے۔ وہ رسول سے اس طرح کی توقع نہیں رکھتے، وہ رسول سے اپنی مرضی پہ چلنے کی بات نہیں کرتے، وہ رسول کو کوئی غلط مشورہ نہیں دیکھتے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے حسن نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو محبوب اور زینہ یعنی خوشنما بنا دیا، اس لیے ایمان کے منافی کوئی بھی عمل ان سے سرزد نہیں ہوتا۔ وہ اس گروہ کے علاوہ باقی اصحاب رسول ہیں، یعنی یہ کچھ لوگ ہیں کہ جو ولید کی حمایت کر رہے ہیں اور پیغمبر کو اپنی رائے کے مطابق چلانا چاہ رہے ہیں، لیکن جن کے دلوں میں ایمان کو خوشنما بنا دیا یہ کون ہے؟ وہ باقی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ، اور تین باتوں کو اللہ نے تمہارے لیے ناپسندیدہ قرار دیا۔ کس کو؟ کفر کو ناپسندیدہ بنایا، فسوق کو ناپسندیدہ بنایا اور نافرمانی کو ناپسندیدہ بنا دیا۔ یہ تین لفظ جو آیت میں ذکر ہوئے، ممکن ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ جو لوگ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مطیع بنانا چاہتے تھے وہ ایمان کے درجے پر فائز نہ تھے۔ ممکن ہے یہ نتیجہ یہاں سے لیا جائے، وہ فسق کو ترجیح دیتے تھے، اس لیے ولید ابن عقبہ جیسے ایک فاسق کی حمایت کر رہے تھے، اور عصیان پسند لوگ تھے، رسول کی فرما برداری کی جگہ نافرمانی کو ترجیح دیتے تھے، اور روایات کے مطابق جس طرح کے گفتگو کے پہلے اس سے میں عرض ہوا، روایات کے مطابق فسق سے مراد جھوٹ ہے۔ لیکن یہ جو دوسرے اصحاب ہیں ان افراد کے علاوہ ان لوگوں میں ایمان محبوب ہے اور کفر و فسوق و عصیان جو ہے وہ مکروہ ہے۔ اولئک هم الراشدون، یہ لوگ جنہیں لفظ لاکنہ کے ذریعے استثناء کیا گیا۔ عرض ہوا کہ یہ لاکنہ استدراک کے لیے ہے، پہلے جملے سے اعراض کیا جا رہا ہے لاکنہ کے بعد۔ جنہیں لفظ لاکنہ کے ساتھ استثناء کیا گیا یہ راہ راست پر ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کو اپنے زیر اثر نہیں لانا چاہتے بلکہ خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر اثر رہتے ہیں۔ فضلا من اللہ ونعما، یہ ان لوگوں پر اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے انہیں ایمان سے نوازا اور دیگر بری صفات سے انہیں بچایا اور انہیں محفوظ رکھا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہم سب کو دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں دامن قرآن اور دامن اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے متمسک رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔